الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، قابل سب تعظیم، واجب التکریم، یہاں تشریف لانے والے معزز محترم مکرم سامعین، مدرسہ حاضہ کے بانی و محتمم، یادگار اسلاف، برادر محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب، ان کی ذرہ نوازی ہے کہ مجھ ناکارہ کو آج کی اس پر رونق محفل میں بلا کر علماء کرام کی زیارت اور آپ جیسے بزرگ حضرات کے دیدار کا موقع عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. مجھ سے قبل ہمارے کشمیر اور ہزارہ بلکہ پاکستان کی پرسوز آواز حضرت مولانا عبد الرحمان بٹ صاحب منظوم انداز میں آپ سے مخاطب تھے. بٹ صاحب ہمارے سفر و حضر کے بڑے اچھے دوستوں میں سے ایک بہترین دوست ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں، عمر میں، صحت میں، علم میں، سوز و گداز میں اللہ برکت عطا فرمائے. بڑے اچھے رنگ میں انہوں نے آپ کے سامنے کلام پڑھا اور آپ نے بھی خوب دل کھول کے داد دی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی اکھیاں باندھا سیاں، پتہ نہیں تو داد کی جی دیتی ہے. بہرحال میں
100 روپے ایک دو واری آن دے جنک دفن چلو اگر آپ کا شوق ہے تو ایک میری تقریر کے بعد ایک نعت اور ہو جائے گی. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے, اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں. میں اصل میں انکو کا خطیب ہوں, یہاں اردو ذرا میرے لیے مشکل ہے, جنگلی آدمی ہوں, مولانا نے بلا کے یہاں شہر میں کھڑا کرتی ہے. چلو کوشش کروں گا, میں لکھنؤ کی اردو تو نہیں بول سکتا, چلو کچھ سوابی کی, پشاور کی, ہزارے کی کوئی گڑبڑ بول دوں گا انشاءاللہ. آیت کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک کا, واو کے معنی ہیں اور. ان دا ناموں کو 10 چھوڑو جلدی جلدی. مولانا عبدالقیوم صاحب ہمارے طوفانی خطیب یہاں تشریف فرمائے. سنیں, میں نے کو ڈھونڈتے رہے تھا ہی نہیں, مجھے این بھی ذرا پتلے جن پڑھنا ماشاءاللہ برابر ہے. ادھر بٹ صاحب بیٹھے دن, ادھر طوفانی صاحب بیٹھے دن. سنیں, واو کے معنی ہے اور. ارسلنا, ارسلنا واو کے معنی ہے اور, ما کے معنی ہے نہیں. ارسلنا ہم نے بھیجا, ہم نے بھیجا. کا آپ کو, کاف ضمیر خطاب کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. آگے اللہ فرماتے ہیں الا, مگر بھیجا ہے, مگر بھیجا ہے. رحمتن, رحمت بنا کر. للعالمین, پوری کائنات کے لیے. اللہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو یوں کیوں نہیں کہہ دیتا, اس طرح کیوں نہیں ارشاد فرماتا وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. علماء سمجھ گئے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً, وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. معنی اس کا بھی یہی بنتا تھا کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ تیرا انداز بڑا عجیب ہے, پہلے کہتا ہے نہیں بھیجا, پھر کہتا ہے بھیجا ہے. پہلے نہ کرتا ہے, پھر ہاں کرتا ہے. پہلے انکار کرتا ہے اور پھر اقرار کرتا ہے, اور پہلے نفی کرتا ہے اور بعد میں اس بات کرتا ہے. اللہ بتا دو صحیح, اس میں راز کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یار اس میں بڑے راز ہیں. جب پہلے نفی ہوتی ہے, بعد میں اس بات ہوتا ہے, پہلے انکار ہوتا ہے, بعد میں اقرار ہوتا ہے. رب یہ بتانا چاہتا ہے اور میرے لاڈلے جیسی رحمت میں نے تجھے بنا کے بھیجا ہے, ایسی رحمت میں نے کائنات میں کسی چیز کو بنا کے نہیں بھیجا. یار یہ کیا بات ہے, اس میں کیا راز ہے؟ اللہ اکبر. علماء کرام نے لکھا ہے یار
رحمت بارش میں بھی ہے، رحمت ہوا میں بھی ہے، رحمت دولت میں بھی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ رحمت زحمت بھی بن جایا کرتی ہے۔ ہوا اعتدال سے زیادہ ہو زحمت بن جاتی ہے، بارش حساب سے زیادہ ہو زحمت بن جاتی ہے، بعض دفعہ دولت بھی زحمت بن جاتی ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسی رحمت بنا کے نہیں بھیجا جو زحمت میں بدل جائے، آپ تو رحمت ہی رحمت بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ دوسری بات علماء کرام نے لکھی ہے، ہمارا کیا کمال ہے، اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ یار عجیب باتیں لکھی ہیں تفاسیر میں ہیں۔ اللہ اکبر، جناب ابو طالب کے پاس مکہ کے قریشیوں کا ایک وفد آیا۔ مکے بھی قریشی یا سے نا، یا عوام تھے، پٹھان تھے، بولتے نہیں، ملک تھے نہیں، کون تھا؟ قریشی، ابو جہل قریشی، ابو لہب قریشی، عتبہ قریشی، عتیبہ قریشی۔ اور سنو یار، اللہ اکبر، قریشیوں کا وفد آیا، آگے کہنے لگے ابو طالب ہم شکایت لے کے آئے ہیں۔ اور کس کی شکایت لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے تیرے بھتیجے کی۔ بھتیجا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں، حضرت کا فیض ہے۔ ہمیں بعض جگہوں میں بتانا پڑتا ہے کہ بھتیجا کون ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا بھتیجا کون ہے، بوڑھا اٹھا، اس نے کہا میرا بھتیجا محمد ہارون۔ میں کوئی انسان دے پترا تو پاتری دا نا آختا میں۔ اللہ سنو، اللہ وفد آ کے کہنے لگے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگے ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ ابو طالب کہنے لگے یار یہ تو میری گود میں پروان چڑھا ہے، اس نے تو کبھی کسی دشمن کو بھی گالی نہیں دی۔ ابو جالا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اور قریشی صاحب کیوں بکواس کرتے ہو کہ گالیاں دیتا ہے، اور اس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی؟ کیا کہتے ہیں؟ میں ان کو بھی چاہتا ہوں نا۔ وہ آخنا لگے اور تو ڈورا دینا ہو ابو طالب سندا نا، یہ راتے دیہڑی لگے دے چوکا میں، چوراہے پہ، گلیاں میں، بازاروں میں، اور آگے ہی کھال کے آتے یہ کچھ نہیں کر رکھتے۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کو روک دے، یہ کہنا چھوڑ دے ان کے بارے میں نفی کے کلمات نہ دہرائے۔ ہاں یہ بیا ہے، یہ کہے بے شک کہ اللہ کر سکتا ہے، اس میں ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، اور نفی نہ کرے اس بات میں ہم ساتھ ہیں، انکار نہ کرے اقرار میں ہم اس کے ساتھ ہیں، نہ کرے ہاں میں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ دولت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے،
اس میں ہم اس کے یہ نہ کہے یہ لات کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، حبل کچھ نہیں کر سکتا، اور نہ کہنا چھوڑ دے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنو آقا نوجہاں محمد مصطفیٰ، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہنے لگے اگر ہمارے فارمولے پہ عمل کر لے، ان کے بارے میں نہ چھوڑ دے، صرف نہ، خدا کو بے شک مانے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانے، اسی بھی منتے ہیں، اسی بھی منتے ہیں، یہ اس فارمولے پہ عمل کرے اور ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کا کلمہ بھی پڑھیں گے، پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، اس کی قیادت میں آج بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ مل کے جہاد بھی کریں گے، اور اگر یہ کسی خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہے، ہم لڑکی کو دلہن بنا کے قدموں پہ لا کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ، کہہ دو کراچی والوں مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میرے چچا جان، کون سا چاچا؟ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو، بڑے سمجھدار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ لا کے چاند رکھ دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں پھر بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، یہ پھر بھی مجھ سے نہیں کہلوا سکتے کہ میں یہ کہنا چھوڑ دوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، پہلے میں یہ کہوں گا یہ کچھ نہیں کر سکتے، بعد میں کہوں گا وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے نفی کروں گا، بعد میں اس بات کروں گا، پہلے نہ کروں گا، بعد میں ہاں کروں گا، پہلے ان کا انکار کروں گا، بعد میں اس کا اقرار کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آگے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے بھیجا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کون آخت ہے؟ تو سے کم چاہے گے، کیوں کہتا ہے کہ سامنے حضور کھڑے ہیں؟ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب روضہ رسول پہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین کے روضہ اقدس پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوبارہ جبرائیل آئے، آ کے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا، آج جبرائیل کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے، اللہ پاک بھی ارشاد فرماتے ہیں جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو مرا ووٹ بھی تو نام ہے، اللہ اللہ میرا ووٹ بھی تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور اللہ کے رسول آقا مجھے رب نے بھیجا ہے، رب کہتا ہے ان کافروں سے کہہ دو، ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہے جی اسی بھی خدا کے منسا، اسی بھی تو سب پیچھے نمازہ پڑھسا، ہم بھی آپ کی قیادت میں جہاد کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں خدا نے ان کو بنایا ہے، میں رب ان کو جانتا ہوں، وَلَا أَنَا
عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ فرمایا ان سے بمانگے تو حل کہہ دو، اور تیری جدا پسند اور میری جدا پسند، اور تم کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پہلے انکار کرنا پڑے گا بعد میں اقرار۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پہلے طاغوتوں کا انکار بعد میں اللہ کا اقرار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ فرماتے ہیں طاغوتوں کا انکار پہلے کرو، میرا اقرار بعد میں کرو۔ اچھا اللہ پاک آگے اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دیکھو او میرا قرآن پڑھنے والے قاری اور قرآن کی تلاوت کرنے والے حافظ اور صوفی صاحب اور طالب علم صاحب اور قاری صاحب اور حاجی صاحب اور تبلیغی صاحب اور نمازی صاحب اور خان صاحب اور قریشی صاحب اور پٹھان صاحب اور شاہ صاحب، قرآن کی تلاوت پہ بعد میں کرنا، پہلے اس کا قاعدہ اور ضابطہ سن لو۔ اللہ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فرمایا پہلے شیطان کا انکار کر، شیطان کی نفی بولو اے پہلے کر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن بعد میں پڑھ۔ اے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی کہے نہ چھینا، دیکھے نا یہ شیطان بھی بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، کبھی کبھی تعاون بھی کر لیتے ہیں، کبھی مدد بھی کر لیتے ہیں، نہیں جی نہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، شیطان پر لعنت پہلے بھیجنی پڑے گی، قرآن کی تلاوت بعد میں کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی دیکھو ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بڑے نمازی ہیں، مسجد میں بھی ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن دیکھو جی مرزا صاحب قادیانی صاحب کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ فرمایا اگر اس طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کرے، اللہ فرماتے ہیں میں اس اقرار کو کبھی قبول پہلے قادیانی پر لعنت بھیجنی پڑے گی، قادیانی کا انکار کرنا پڑے گا اور بعد میں محمد کی نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور تے متعید سمجھ آئی اسی نا، پہلے نفی بعد وچ، پہلے نا بعد وچ، پہلے انکار بعد وچ اقرار۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتن۔ یہ رحمتن پر جو دو زبریں ہیں نا، یہ تنوین بڑی عجیب ہے، اس نے آگ کو اس کو نکرہ کر دیا ہے۔ اللہ نکرہ مکو ایک بڑا آخنا لگے اٹھ کے آجی صاحب اٹھے کمدہ اس حجی نکرہ کڑے جانورہ دا نہ ہے۔ میں آخر پتروں کا دے تو سب کو کار بیٹھے دے معرفِ نکرہ دا پتہ لگ جلے، پھر ایسی پاگل دے پتر ہیں مسیدیاں یہ سفا کسانے لگے۔ اللہ اکبر۔ نکرہ، یہ نکرہ
نکرہ میں سمجھانا تو کو کوشش کرتا نکرہ کا مطلب ہے اس کو رحمت کو آ کے عام کر چھوڑے اور میرے پیغمبر ہم نے تجھے مومنوں کے لیے خاص رحمت بنایا اور کافروں کے لیے عام رحمت بنا دیا. یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ پھر بات آ گئی قرآن کریم ابو جہل ابو لہاب عتبہ عتیبہ شیبہ پوری پارٹی ابو جہل کی ساری. ابو جہل کہنے لگا اجلاس بلایا. افسوس میں ان کو میں بات کرتا بڑا مزہ آتا چھوڑو اور میں ان کو کولو اتو نس کے آیا اور کراچی میں تو اردو بولنا دو مکو سنو چلو تڑکا لاسا نکا نکا ان کو تو اس کا دل ٹھنڈا کر سمجھ سنو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ساری پارٹی جمع ہے. اجلاس بلایا کہنے لگا یار رسول اللہ سے مباحثہ کیا مجادلہ کیا مقابلہ کیا ہر بات میں ہم ناکام ہوئے. اب میں بات ختم کرتا ہوں. ان کو میں وہ کہتا ہے ابو جہل کہتا ہے میں نہ آتا اور تسی خوش ہو. سنو آخنا لگے اج مکتی مکانا. آئے اللہ یار اپنی زبان مجھ چنگی لگتی ہے پھر کراچی میں اور زیادہ چنگی لگتی ہے ماشاءاللہ. کہنے لگا آج مکتی مکانا آج میں بات ختم کرتا ہوں. کہا کیسے؟ کہنے لگا آؤ میرے پیچھے بیت اللہ میں جا کر کعبے میں کھڑا ہو کر اور مقام ابراہیم سامنے ہوگا اور وہاں میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنی ہے. کون رکھتا ہے یار؟ ابو جہل قریشی. کون رکھتا ہے؟ ایک قریشی بھی سارے چنگے نہیں ہوتے انہیں پہ ابو جہل بھی ہونے. سنو اللہ اکبر. سنو آ کے کھڑا ہوا دعا کیا کرتا ہے؟ کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق. کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء اغیثنا بعذاب علیم. ابو جہل دعا کر کے کہتا ہے اے اللہ اگر محمد بن عبداللہ تیرا سچا رسول ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. اغیثنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر تو آسمان سے پتھر نہیں برساتا تیرے حکمت کے خلاف ہے یہ بات تیری حکمت کا تقاضا نہیں تو کوئی اور عذاب ہمیں دے دے. یہ کون کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے سارے آمین کہتے ہیں. میرے دوستوں دنیا انتظار کر رہی ہے اپنے بھی بیگانے بھی دوست بھی دشمن بھی. ابو جہل نے آج تو کام ہی تمام کر دیا. بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ اپنے لیے بددعا کر ڈالی. اللہ اکبر. باہر نکلے. سنو باہر نکلے. لوگوں کو تو آسمانہ در دیکھتے ہیں کہ شاید اب ابرا کے لشکر پر جس طرح ابابیل آئے تھے نا یہ اب آ کر ابو جہل کا کچومر نکال دیں گے.
ان دا گوں تے موتر ہے کون حال ایسے نہ سمجھے تسی سمجھ گئے ہو تو شکر ہے اتنا مجھ ہے سنو انتظار میں کھڑے ابو جال بھی نکلا باہر ابو لہب نکلا شیبہ نکلا سارے باہر نکلے وہ اکڑ کے پھر رہے نہ آسمانہ تو کوئی گیٹی آئی اللہ 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 نہ ہونا تے کوئی چڑک پئی تسی چڑکا کو کیسے آن دے سمجھ دے ہو شکر ہے خیر نہ سمجھو تو پھر بھی کافر نہیں ہوتا آدمی اللہ قرآن سمجھنا دی توفیق دے وے ہاں سنو اس تک کوئی سمجھنا ضروری بھی نہیں سنو کچھ بھی نہیں ہوا کسی کے سر میں بھی درد نہیں ہوا دنیا حیران ہے کہ اس میں بھی شک نہیں کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کائنات کے سردار اور محمد و مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں اس میں بھی شک نہیں کہ جو کعبے میں کھڑا ہو کر اپنے لیے بددعا کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے انہاں ککڑی دے پتراں کو ہے ہی کچھ چلو ککڑی دے ٹھیک ہے سنو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا یار عجیب بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن اتار دیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او لوگوں تعجب نہ کرو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور میرے پیغمبر میں عذاب دینا چاہتا ہوں میرے خزانوں میں عذابوں کی کوئی کمی نہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابو جہل باطل پر ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے تجھے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے لیکن میں کیا کروں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور میرے پیغمبر وما ارسلناک الا رحمتن اور میرے پیغمبر میرے قرآن میں رحمت کی تہا پر جو دو زبریں لگا دیے اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے لاڈلے اگر تو کافروں میں بھی موجود ہوگا یہ رحمت تن اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں کافروں کو بھی عذاب نہیں دوں گا اللہ اکبر اللہ پاک نے دو وجہ بیان فرمائی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ وانت فیہم تو ان کے اندر موجود ہے اور دوسرا اس لیے بھی عذاب نہیں دیتا اور میرے لاڈلے میرے پیغمبر اور میرے محبوب پیغمبر اور نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھی عذاب نہیں دیتا وہم یستغفرون اور شہری کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے اللہ پاک فرماتے جہاں تو موجود ہوگا وہاں بھی عذاب نہیں آئے گا اور جہاں لوگ اٹھ کر استغفار کریں گے وہاں بھی عذاب نہیں آئے گا تو تے سبحان اللہ کے تھانوی صاحب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی واہ دیوبند کے ہیرو ایک سوال قائم کر دیا حضرت تھانوی نے حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ تو عجیب معاملہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک سیٹ پر حضور ہیں اور دوسری سیٹ پر بخشش ہے مغفرت ہے یہ عذاب کس کی وجہ سے نہیں آتا حضور کی وجہ سے یا بخشش مانگنے والوں کی وجہ سے اللہ اکبر واہ اشرف علی اللہ تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے آپ فرماتے ہیں جہاں بخشش ہوتی ہے وہاں اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے لیکن جہاں بیچ میں وہ انتا اور میرے لاڈلے محبوب تو آ جاتا ہے مجھ پر معاف کرنا واجب ہو جاتا ہے اللہ کیسے اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں اذا جاء نصر
अफवाजा। आगे अल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं, माशाअल्लाह, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जहां अकेली बख्शिश होगी, इन्नहु काना तव्वाबा, फरमाया वो तौबा कबूल करने वाला है, चाहेगा तो कबूल कर लेगा, चाहेगा तो कबूल नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं और मेरे लाडले महबूब, अगर कोई गुनाह करके तेरे पास आ जाए, तुझे बीच में ले आए, अल्लाह अकबर, इज़ा जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर, अल्लाह अकबर, वस्तगफर लहुम, फरमाया फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह पाक फरमाते निरी बख्शिश होगी तो सिर्फ तव्वाबा, जब आप बीच में आएंगे यहां लाभ भी, वाजदा भी, तव्वाबा भी, रहीमा भी। वमार सल्ला का बड़ा कोई दिल ठंड होया कि नहीं होया? माशा अल्लाह अकबर, माशा सुनो है। आप तंग हो गए तो मैं बस कर दूं? हाँ माशा अल्लाह अकबर। अल्लाह देखें इस उम्र में कितने ज़ौक़ के साथ सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। सुने, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमा, अल्लाह अकबर, मोमिनों के लिए खास रहमत और काफिरों के लिए आम रहमत। चलो मोमिनों के लिए किस तरह रहमत सुने, सिर्फ एक रहमत की बात करता हूं। एक सहाबी उठ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़े इधर देखो, एक जन उठे सारे उधर हो गए, बड़ी शक्ल नहीं अच्छी लगती, इतने दिन तक के पते बूथी फिर नजर आती है कि नहीं आती? तो सुनो जिंदगी दियां गल्लां सुनो, अज रज के देख करो, ये नमूना फिर नहीं सही होता शायद। माशाअल्लाह सुनो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह। सुने, अल-मोमिनु लिल-मोमिन, अल-मोमिनु मिरतुन लिल-मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना होता है। हजरत तारीफ कर रहे हैं, इनको असल में अपना चेहरा नजर आ रहा है, माशाअल्लाह। सुने, वमा अरसलना, अरसलना, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आपको, किसने भेजा है? अल्लाह फरमाते हैं हमने भेजा है। यार कुरान का अंदाज बड़ा अजीब है। मैं अर्ज कर, साहबी अर्ज करते हैं मोमिनों के लिए कैसे रहमत। सुने, सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन अगर मेरा आपकी मुलाकात को जी जाए, आप कहां मिलेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पे मिलूंगा। आपने फरमाया मैं पुलिस रात पे मिलूंगा। आपने फरमाया मैं मीजान पे मिलूंगा। या रसूलल्लाह मीजान क्या है? आपने फरमाया जहां मेरी गुनहगार उम्मत के अमाल को तोला जाएगा। आका तो जहां मोहम्मद मुस्तफा हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मीजान के पास आऊंगा, मुझे नजर आएगा कि फरिश्ते मेरी उम्मत के कुछ लोगों को घसीट के जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आके आवाज दूंगा, फरिश्तों ठहर जाओ, ठहर जाओ, क्यों घसीट के ले जा रहे हो? ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। आका है तो जहां मोहम्मद मुस्तफा फरमाते फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमने इनके अमाल का वजन किया, इनकी नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे, इसलिए अल्लाह का हुक्म है जिसकी नेकियां कम हो, गुनाह ज्यादा हो, उसे जहन्नम की तरफ ले चलो, इसलिए हम इनको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। आका है तो जहां मोहम्मद मुस्तफा फरमाते मैं उन फरिश्तों से कहूंगा, और फरिश्तों मैंने अल्लाह की बारगाह के अंदर एक रिट दायर कर दी
دیے کہ ان کے اعمال کا دوبارہ وزن کیا جائے. اگر وہ ریٹ منظور ہو گئی اللہ کے ہاں، اگر وہ ریٹ ایکسپٹ کر دی اللہ نے تو ان کے اعمال کو دوبارہ تولا جائے. اگر اللہ نے ریجیکٹ کر دی تو پھر لے جاؤ جہنم کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی باتیں جاری تھی، جبرائیل آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آ جاؤ. اور جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی اپیل ایکسپٹ کر دی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے، فرشتے واپس پلٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آدم علیہ السلام کھڑے، نوح علیہ السلام کھڑے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے، ساری میدان محشر کی ساری مخلوق کھڑی ہے. امت محمدیہ کے گناہگاروں کے اعمال تل رہے ہیں. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نگرانی کر رہے ہیں. دوبارہ اعمال کو تولا گیا، پھر نیکیاں کم، گناہ زیادہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. گناہگاروں نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ کے سامنے بھی رسوا ہو گئے. آدم علیہ السلام کے سامنے بھی رسوا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی رسوا، نوح علیہ السلام کے سامنے بھی رسوا. پہلے ہمارے اعمال تولے گے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، چپکے سے جہنم کو جا رہے تھے. اگر رسوائی ہونا تھا دوبارہ تولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آقا مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر چند لفافے نکالیں گے، آپ نیکیوں والے پلڑے پہ رکھیں گے، پلڑا جھک جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ پلڑا کیسے جھک گیا؟ ہم نے اس پر نمازیں ڈالی یہ نیچے نہیں ہوا، روزے ڈالے یہ نیچے نہیں ہوا، ہم نے اس پر حج عمرے ڈالے یہ نیچے نہیں ہوا، زکاتیں خیراتیں ڈالی یہ نیچے نہیں ہوا، مولویوں کی بڑی بڑی تقریریں لا کے رکھی یہ نیچے نہیں ہوا، تبلیغیوں کے بڑے بڑے چلے لا کے رکھے نیچے نہیں ہوا. اللہ اللہ، یہ چھوٹے سے لفافے نے اس پردے کو جھکنے پہ مجبور کر دیا. آقا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کرامن کاتبین اینکیں لگا کر لسٹوں کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ہم سے شاید کوئی حاشیہ رہ گئی ہو، کوئی اس کی نیکی رہ گئی ہو. اللہ اکبر. اس طرح مطالعہ کر رہے ہیں جس طرح جلالین پڑھانے والا مدرس اللہ اکبر جلالین کا مطالعہ کرتا ہے کہ صبح جلالین پڑھانی ہے. اللہ 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 پاک کی طرف سے آواز آئے گی اور کرامن کاتبین یہ جو میں نے کہا ہے تمہیں یہاں نظر آنے والا نہیں. یا رسول اللہ بتا دیجئے یہ ہے کیا؟ فرمایا یہ میرا امتی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ میرے پیغمبر پہ درود و سلام پڑا کرتا تھا. اللہ اکبر. کراچی کے اندر پڑا کرتا تھا، کشمیر کی وادیوں میں پڑا کرتا تھا، مانسرا کے کوساروں میں پڑا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مرغزاروں میں پڑا کرتا تھا، دریاؤں میں پڑا کرتا تھا، فضاؤں میں پڑا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صلاۃ و سلام دل کی دھڑکنوں کے ساتھ میرے محبوب پہ پڑا کرتا تھا اور میں رب اس کو سنتا تھا اور اپنے محبوب کو بتاتا تھا، آپ پر پہنچاتا تھا، آپ کو دیتا تھا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو سنبھال کے رکھتا تھا تاکہ اس کو کل مشکل وقت میں کام آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے امتی پہ یہ بڑا مشکل وقت تھا، یہ جہنم میں جا رہا تھا، اس کی نیکیاں کم ہو چکی تھی. آج میں نے یہ لفافہ نکال کر اس کے پلڑے پہ رکھا، اس لفافے نے پلڑے کو جھکنے پہ مجبور کر دیا. وما ارسلناک الا، بولو بولو بولو، رحمتن للعالمین. فرمایا ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ